مدنی مینار RCC سیمنٹ کے 6 فٹ سے لے کر 60 فٹ تک کے مینار اور جالیاں اب نئے ڈیزائن میں، مضبوط اور خوشنما مینار، محراب، ممبر اور مساجد میں نماز کے اوقات کے لیے ڈیجیٹل واچ کی تعمیر کے لیے آج ہی رغبت پیدا کریں۔ مدنی مینار ہاگرگاہ روڈ، گلبرگہ۔ پروپرائٹر غلام نبی۔ کانٹیکٹ 8197867426 84۔ نحمده نصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، آپ کا استقبال ہے پروگرام روح رمضان میں آپ کے میزبان محمد مظہر القادری کے ساتھ۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں ناظرین، یہ پروگرام ہم روزانہ وقت سحر، وقت افطار، ابتدائے رمضان تا انتہائی رمضان آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ آپ یہ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم جب بھی آپ کی خدمت میں آتے ہیں تو ایک نئی ٹاپک، نیو عنوان لے کر آپ کی خدمت میں آتے ہیں اور مختلف علماء کرام کے نئے چہرے آپ کے سامنے لاتے ہیں، جس سے آپ اور ہم سماعت کرتے ہیں، آپ اور ہم اپنے علم میں اضافہ بھی کرتے ہیں۔ تو ناظرین، آج کا ہمارا عنوان رہے گا قتل و غارت گری، اسباب و علاج۔ ناظرین دیکھیں، یہ عنوان ایسا عنوان ہے، ہم آئے دن دیکھتے ہیں کہ لوگوں پر ظلم و زیادتی کا نشانہ بنا کر مارا جاتا ہے، قتل یعنی مرڈر کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم شہر گلبرگہ شریف میں اکثر و بیشتر ان حالات کو ہمارے سامنے دیکھتے ہیں۔ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہم کبھی کوئی ایک بندے سے صبح میں ملاقات کرتے ہیں تو رات میں جب ہم سنتے ہیں تو ایسا سننے میں آتا ہے کہ اس کا مرڈر ہو گیا ہے، قتل ہو گیا ہے، تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہمارے پیر کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے کہ صبح میں تو بندے سے ہم نے ملاقات کی تھی، اب یہ کیا حال ہو گیا ہے۔ تو اس طرح قتل و غارت گری جو عام ہو گئی ہے، اور آپ دیکھیں اگر ہم کبھی نیوز میں سنتے ہیں، کبھی ہم واٹس ایپ کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے یا سوشل میڈیا کے کوئی بھی پلیٹ فارم سے جب ہم سنتے ہیں تو ہم سن کے آگے گزر جاتے ہیں، دیکھ کر وہ آگے گزر جاتے ہیں مرڈر کے کیس کو، لیکن ہم نے کبھی اس کے بیک گراؤنڈ کو دیکھا۔ جب کسی آدمی کا مرڈر ہوتا ہے تو وہ ایک آدمی ہی نہیں بلکہ وہ کسی کا باپ بھی ہوتا ہے، کسی کا بیٹا بھی ہوتا ہے، کسی کا چاچا بھی ہوتا ہے، کسی کا ماموں بھی ہوتا ہے، اور کوئی خاندان کا ایک وہ فرد بھی ہوتا ہے، اور کسی پڑوسی کا ایک وہ پڑوسی بھی ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیں، اس کا اگر ہم بیک گراؤنڈ پہ جب ہم نظر ڈالیں گے تو بہت ہمیں ایک متاثر کن ہمیں ایک بات معلوم ہوتی ہے۔ تو ناظرین، آج آئیے ہم اس روح رمضان پروگرام کے تحت ہم نے اس عنوان کو بہت خاص سمجھا، اس ٹاپک پر گفتگو کرنا بہت خاص سمجھا۔ تو اس ٹاپک پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آپ کے اور ہمارے ہر دل عزیز شخصیت، ممتاز اسلامک اسکالر عالی جناب حضرت مولانا حافظ محمد اویس صاحب قادری حاضر ہے ہمارے ساتھ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسی طرح اس عنوان پر ہم نے ایک ممتاز پولیٹیشین لیڈر جسے آپ اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں اور آپ ہم انہیں سننا بھی چاہتے ہیں، ہمارے ساتھ ہمارے ایوان میں تشریف فرمائے، ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرمائے، عالی جناب ڈاکٹر اصغر چلبل صاحب۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ دونوں آج کے ہمارے مہمان ہوں گے جو اس ٹاپک پر جوابات دیں گے۔ ناظرین، اس ٹاپک یہ ایسی ٹاپک ہے جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، جسے آپ کو سننا بہت ضروری ہے، کیونکہ دیکھیے آج ظلم و زیادتی کا جو نشانہ بنایا جاتا ہے، لوگوں کو جو مارا جاتا ہے، لوگوں کو جو دھمکایا جاتا ہے، اس کے اسباب کیا ہے؟ کیا اسلام قتل غارت گری کرنے کی اجازت دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے؟ اور معاشرہ اس کو کس حد تک صحیح سمجھتا ہے اور اس کو کس حد تک غلط سمجھتا ہے؟ آئیے ان سب ٹاپک پر بات کریں گے۔ میں سب سے پہلے آج کے ہمارے مہمان عالم دین سے سوال کروں گا۔ جی قادری صاحب، قتل کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ صلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اسلام انسان کو جو لائف اور زندگی دیا ہے اس کی بہت اہمیت بتاتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں سورۃ المائدہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو کوئی شخص کسی بھی جان کا قتل کر دے،
کسی بھی جان کا، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، کسی بھی جان کا اگر قتل کرتا ہے تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، تو گویا اس نے ساری انسانیت کا قتل کیا۔ اور اگر کسی نے کسی ایک جان کی حفاظت کی، ایک جان کو بچایا، تو گویا اس نے پوری انسانیت کی حفاظت کی۔ تو اسلام ایک جان کی اہمیت و افادیت کو بتاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ قرآن شریف پڑھیں گے تو خاص طور پر قرآن شریف میں جان، تو یہاں پر تو مطلق سب جانوں کی حفاظت کی بات ہوئی۔ جہاں تک مومن کی بات ہے تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورۃ النساء میں کہ کفر کے بعد اگر کوئی ایسا گناہ ہے جس کی وجہ سے آدمی ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا تو وہ قتل ہے۔ قتل کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، اس کی جزا، اس کا بدلہ جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اسلام نے قتل کے لیے جو سزا مقرر کی ہے وہ سزا ہے، اس کا بدلہ یعنی مرڈر کا بدلہ ہے موت، جس کو ہم قصاص کہتے ہیں۔ اس پر آپ جانتے ہیں کہ روز اول سے اسلام کے خلاف ایک آواز اٹھتی رہی کہ اسلام کیپٹل پنشمنٹ کیوں دیتا ہے، کسی سے گناہ ہوا، کسی نے کسی کو مار دیا تو کیا اس کے بدلے میں اس کو بھی مارنا ضروری ہے؟ تو اس پر آوازیں اٹھیں، خاص طور پر مغربی دنیا سے۔ وہ اسلام کو کرٹیسائز کرنے لگے کہ اسلام میں ایسی ایسی سزائیں ہیں، خاص طور پر یہ کیپٹل پنشمنٹ یعنی مرڈر کے بدلے میں کسی کو مار دینا، قاتل کو۔ لیکن اسلام اس کو کیا کہتا ہے؟ کیا پیاری بات ہے، قرآن کہتا ہے کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، یعنی تمہارے لیے بدلہ لینے میں زندگی ہے۔ ہم کیا سمجھ رہے ہیں، کسی کو بدلے میں مار دیے قاتل کو تو اس کی موت ہو رہی ہے، لیکن قرآن کہتا ہے اس میں زندگی ہے۔ مطلب کیا ہے، اگر ہم ایسے لوگوں کو اس طرح کی پنشمنٹ دیں گے تو اس سے کیا ہوگا، دوسرے لوگوں کو یہ دیکھ کر عبرت حاصل ہوگی، ان کو سبق ملے گا، اور بھی جو لوگ اس میں ملوث ہونا چاہ رہے تھے ان کے حوصلے پست ہو جائیں گے جب وہ دیکھیں گے کہ ایسی خطرناک سزا ہے اور آدمی کو یہ سزا فیس کرنا ہے۔ تو اسلام جان کی حفاظت کی اتنی فکر کرتا ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ قرآن و حدیث میں بے شمار ایسی احادیث اور ایسی آیتیں ہیں، جیسا کہ میں نے 2-3 عرض کی۔ ایک حدیث میں عرض کروں گا، اس کے بعد میں جو ہے کسی اور مدعے پہ ہم بات کریں گے۔ اسلام میں جان کی اہمیت، ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ کعبۃ اللہ کو دیکھ رہے تھے۔ کعبہ شریف کو دیکھتے ہوئے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت دیکھا، صحابہ دیکھ رہے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کعبے کو دیکھ رہے ہیں۔ اس دوران آپ نے الفاظ کہا کہ اے کعبہ، یقیناً اللہ کے پاس تیرا ایک مقام ہے، یقیناً اللہ کے پاس تیری ایک منزلت، ایک رتبہ ہے۔ لیکن حضور نے فرمایا لیکن جو مقام ایک مسلمان کے خون کا ہے وہ تیرا بھی نہیں ہے، جو عظمت ایک مومن کی جان کی ہے وہ تیری بھی نہیں ہے۔ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو فکر دی ہے کہ ایک انسانی جان کی کس طرح حفاظت کرنا ہے، اس کے تحت کتنے لوگ جڑے رہتے ہیں، ان سب کا لحاظ کرتے ہوئے ایک انسانی جان کی بہت ہم کو فکر کرنا ہے۔ اور اسی لیے قتل و غارت گری ایک ایسا سنگین جرم ہے، اللہ نے کفر کے بعد جو سب سے بڑی خطرناک سزائیں مقرر کی ہیں اس میں سب سے اول درجے کی ہے تو وہ قتل ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے حدیث شریف میں، بخاری شریف میں ایک پیاری حدیث ہے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کے دن پہ، حج کا موقع چل رہا تھا، اس دن اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے عرفہ کے دن، شاید عرفہ کا دن تھا، صحابہ سے پوچھا کہ اے صحابہ بتاؤ یہ کون سا مہینہ ہے؟ تو صحابہ کرام خاموش رہے، کون سا مہینہ ہے کس کو نہیں معلوم، حج کا مہینہ ہے، سب لوگ حجاج کرام کعبۃ اللہ کے پاس پہنچے ہوئے ہیں، اور اسی مقام پہ اللہ کے نبی نے پوچھا کون سا مہینہ ہے، تو صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ پھر اللہ کے حبیب نے پوچھا کہ کون سا شہر ہے، کس کو نہیں معلوم کعبہ میں ہے، اس لیے کہ سب کعبے میں ہیں، تو سبوں نے کہا اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے پوچھا کہ کون سا دن ہے، تو سبھی نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ یعنی صحابہ کرام یہ سمجھ رہے تھے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخر کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں، بالکل، اس لیے کہ اتنے واضح کوشچن ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ اللہ کے نبی یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں، اس کا مطلب کچھ اور بات ہوگی۔ تو صحابہ اکرام نے جب یہ جواب دیا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ان سے فرمایا کیا تمہیں نہیں معلوم کہ یہ حج کا مہینہ ہے؟ سبوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ یہ ذوالحج ہے، حج کا مہینہ ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے پوچھا کیا یہ کعبۃ اللہ نہیں ہے، مکہ نہیں ہے؟ سبوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ۔
پھر کیا اللہ کے نبی نے فرمایا کیا یہ مینا کا دن نہیں ہے؟ شاید مینا کی بات تھی تو سبوں نے کہا ہاں یہ مینا کا دن ہے. تب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس طرح یہ حج کا مہینہ حرمت والا ہے اور جس طرح یہ کعبۃ اللہ مقدس ہے اور جس طرح آج کا یہ دن مقدس ہے، اسی طرح ایک مسلمان کی جان بھی مقدس ہے. اللہ نے اس کو وہ تقدس، وہ عظمت اور وہ حرمت عطا فرمائی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس انداز میں ایک مسلمان کی جان کی اہمیت کو بتایا جس پیرائے میں ہو سکتا ہے. اب آپ یہ سوچیں گے کہ مسلمان ہی کی ہے کیا؟ ویسی بات نہیں ہے. جیسے کہ میں نے پہلی آیت کے بارے میں عرض کیا کہ وہ ساری انسانیت کے لیے ہے. اب ایک حدیث شریف ہے ابو داؤد میں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مسلمان اور غیر مسلمین کے تعلق سے کیا فرمایا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا الا، آگاہ ہو جاؤ، سن لو، من ظلم معاہدا، اگر کوئی کسی غیر مسلم پر ظلم کرے گا، او انتقصہ، یا اس کو حقیر سمجھے گا یا اس کو ذلیل کرے گا، او کلفہ فوق طاقتہ، یا طاقت سے زائد اس پر بوجھ ڈالے گا، تو کل قیامت کے روز اس مسلمان کے اگینسٹ میں، اس غیر مسلم کے فیور میں اللہ کے بارگاہ میں سفارش کروں. تو اسلام نہ صرف جان بلکہ غیر مسلمین کی چیزوں کی بھی جو حفاظت کرنے کی تعلیم دیتا ہے، غیر ضروری ان پر بوجھ نہ ڈالنے کی تعلیم دیتا ہے. تو آپ اندازہ کریں کہ اسلام کیسی جان کی اہمیت اور جان کی عظمت کو بتاتا ہے. تو آپ یہ ناظرین اس بات کو ذہن میں رکھیں، خاص طور پر وہ حضرات جو اس بارے میں زیادہ خیال نہیں کرتے کہ مطلب فوری اقدام کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، کہ جس دین کو آپ فالو کر رہے ہیں، جس مذہب کو آپ فالو کر رہے ہیں، وہ مذہب تو یہ چاہتا ہے کہ آپ کی زبان سے جو پہلا کلمہ نکلے، کسی کو دیکھ کر تو وہ نکلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس کا مطلب ہے کہ تم پر سلامتی ہو، تم پر رحمت ہو. تو ہمارا مذہب تو یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہم ملے تو سب سے پہلے رحمت پھیلائیں، نہ کہ زحمت پھیلائیں، نہ کہ ہماری زبان سے ایسے الفاظ نکلے. تو جس دین کو ہم فالو کرتے ہیں، کیا وہ دین کا فالو کرنے والا فالوور ایسا ہو سکتا ہے کہ اس سے چاقو بھی نکلے، اس سے کسی کا خون بھی بہے اور اس کی وجہ سے کوئی بیوہ ہو جائے، کوئی بچی یتیم ہو جائے؟ تو یہ ہرگز ایک مسلمان کا شیوا نہیں ہے. ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے نظام کو فالو کرنا چاہیے، جس میں انسان کی جان کو سب سے اہم فوقیت دی گئی ہے. جی ماشاء اللہ. ناظرین، آپ نے سماعت کیا ابھی کہ آج کے ہمارے مہمان قادری صاحب نے کہا کہ جان کی اہمیت اسلام میں کتنی اہمیت رکھتی ہے، اس کا کیا درجہ ہے، اس کی کیا فضیلت ہے. تو ناظرین کرام، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کا کسی سے جھگڑا ہو جاتا ہے یا کسی سے آپ لپٹ جاتے ہیں یا کسی سے آپ کا جو ہے اونچ نیچ ہو جاتی ہے، تو ناظرین کرام ایسے وقت میں آپ غصے میں نہ آئیں، ایسے وقت میں کسی کو مارے نہیں، ایسے وقت میں کسی کو ظلم و زیادتی نہ کریں. کیونکہ اکثر وہ بیشتر دیکھا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں، کوئی بھی چھوٹے سے جھگڑا ہوتا ہے، چھوٹی سی لڑائی ہوتی ہے، وہی لڑائی آگے جب بڑھتی ہے، بڑھتے بڑھتے یہ عالم ہو جاتا ہے کہ ایک دوسرے کا مرڈر کیا جاتا ہے، ایک دوسرے پر قتل کیا جاتا ہے. تو دیکھیے اسلام میں اس کی کیا بتلایا کہ انسان کی کیا اہمیت ہوتی ہے. تو اب آئیے اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. جی میں ڈاکٹر صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے شہر گلبرگہ شریف میں یہ ماہ رمضان المبارک کے موقع میں اتنا مقدس مہینہ تھا، اتنا مقدس مہینہ چل رہا ہے، ایسے وقت میں بھی کئی جگہ جو ہے مرڈر کیے گئے، کئی جگہ لوگ جو ہے ظلم و زیادتی کا شکار ہوئے. شہر گلبرگہ شریف کے کئی واقعات آج ہمارے سامنے ہیں، سوشل میڈیا پر وہ جو ہے گھوم رہے ہیں. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. سب سے پہلے میں آپ تمام حضرات کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ کے اس ATV چینل کے ذریعے اور آپ علماء دین کی روشنی میں ایسے وقت میں جب لاک ڈاؤن اور سیکشن 144 جیسا ماحول چل رہا ہے، اس میں بھی آپ اس کوشش میں لگے ہیں کہ پوری انسانیت کو اور خاص کر امت مسلمہ کو کچھ ایسی چیزیں بتلائیں جس سے ان کو فائدہ حاصل ہو. جی ابھی آپ نے ایک سوال پوچھا کہ مسلسل جو لاک ڈاؤن کے درمیان اور رمضان کا بھی آپ نے حوالہ دیا کہ اس دوران بھی کئی ایک جگہوں پر قتل کے واردات پیش آ رہے ہیں. تو ایسے میں مولانا نے بہت ہی اچھی باتیں کہیں اسلام کی روشنی میں، اور کئی ایک احادیث کا حوالہ بھی انہوں نے دیا. تو سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ ہم کو اس کی جڑ تک جانے کی ضرورت ہے. جی وہ کہ ہم ہر جگہ
چاہے جمعہ کے خطبات ہو یا کہیں ایک اجتماعات کی شکل ہو یا کہیں پر بھی ہم بارہا علماء کرام ہو یا اور بھی کئی لوگ جو ہیں جو فکر کرتے ہیں انسانیت کی، اسلام کی، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، کہ ایسی چیزوں سے قتل وغیرہ سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اس میں کہیں نہ کہیں خاطر خواہ اس میں پیش رفت نہیں ہو رہی ہے، جس کی بڑی وجہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ تعلیم کی کمی، ایجوکیشن، تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے یہ ساری چیزیں، اس کا جو ہے نا مین جو جڑ ہے وہ رفتہ رفتہ یہ قتل کی واردات کی طرف چلا جاتا ہے۔ جی۔ نمبر 2، دینی تعلیم تو اس کو جب ماں کے پیٹ سے جنم لیتا ہے تو ہر مسلمان اپنے جو استطاعت کے مطابق، چاہے مدرسہ ہو یا اسکول ہو، اس میں عربی تو وہ سکھاتا ہی ہے، تو اس کے بعد جب وہ رفتہ رفتہ جب وہ جو اس کا جو میچورڈ جب ہونا شروع ہوتا ہے، جو اس کا ذہن جب پورے طریقے سے نکھر کر جب وہ کھڑا ایک جو قابل جب بن جاتا ہے، یعنی 17، 18 اور 16، یہ 17، 18 جو یہ 3 سال کی جو پیریڈ ہے یہ بہت ہی اہمیت کے حامل ہے۔ یہی جو ٹرننگ پوائنٹ جو ہوتا ہے، جو ٹرننگ جس کو کہتے ہیں، وہ جو ہوتا ہے وہیں پر ہی اس کی نشو و نما ہوتی ہے، وہاں سے اس کا ذہن بننا چالو ہوتا ہے۔ تو ایسے میں وہ جو سال ہوتے ہیں تو والدین کو چاہیے کہ ان 3 سالوں میں بہت زیادہ کڑی نظر اپنے بچوں پر رکھیں اور دیکھیں کہ وہ کن لوگوں میں بیٹھتا اٹھتا ہے اور کس صحبت کیا ہے اور اس کی سوچ کیا چل رہی ہے۔ یہ بھی بہت میں سمجھتا ہوں کہ نمبر 2 اس کی اہم وجہ ہے۔ اور تیسری ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل جو محکمہ پولیس کے جانب پر ہم پورا دار و مدار، پورا تکیہ ہم اس پر یہ لگا کر چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم کو دکھ رہا ہے سامنے ساری چیزیں ہو رہی ہیں، بہت سارے جو غلط کارنامے ہو رہے ہیں وہ دکھ رہا ہے، ہم اس سے بے خبر ہو کر پورا پولیس پر ہم گئے، پولیس کام نہیں کر رہی۔ جی۔ تو اس لیے بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہم کو بھی بہت زیادہ مولانا نے جب بات کہی کہ انسانیت کو لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسلمان، ایک مومن کے جان کی جو حفاظت کو، اس کو لے کر کے جو فکر کی ہے وہ بہت بڑی بات ہے، اس کو بہت زیادہ ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور محلے میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ جہاں جہاں محلے ہیں وہاں پر جو ذمہ دار حضرات ہیں ان کو بھی بہت زیادہ حرکت میں آنے کی ضرورت ہے۔ حالیہ لاک ڈاؤن کے دوران گلبرگہ شہر میں روزہ مونپور میں آپ نے دیکھا کہ یوں تو اور بھی جگہ ہو گئی کئی ہے، لیکن خاص کر جو 20 سے 22 سال کے جو نوجوان تھے ان لوگوں کے تقریباً 5، 6، 7 نوجوانوں کا اتنا بے رحمی سے قتل ہوا، وہ دیکھتے ہوئے ہم تو ایک دم ایسا لگا کہ واقعی آج بھی اتنی کرونا وائرس جیسی بیماری کے دوران بھی لوگ اپنے حسد، اپنی جھگڑا، اپنا غصہ اور اپنی انانیت کو جو ہے نا رفع دفع نہیں کر رہے ہیں اور صبر سے کام نہیں لے رہے ہیں۔ حالانکہ اسلام میں صبر کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے، بارہا صبر کرنے کی بات کی گئی ہے اور غصے کو قابو کرنے کی بات کی ہے۔ یہی وہ چیزیں ہیں، غصہ جس سے بڑھتے بڑھتے یہ قتل کی واردات کو اختیار کر جاتا ہے۔ حالانکہ اسلام میں بھی یہ بارہا کہا گیا ہے کہ جو غصے کو جو برداشت کرتا ہے وہ بہت بڑا بہادر ہے۔ تو جھگڑا لو، بد کلامی، یہ حسد، یہی چیزیں ہیں، کہیں نہ کہیں یہ جڑ ہیں، اسی کی وجہ سے یہ سارا معاملہ یہاں پیش آ رہا ہے۔ حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کئی جگہوں پر ارشاد فرمایا، مولانا بھی یہاں موجود ہیں، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز وہ شخص ہے جو جھگڑالو ہے۔ جی جی۔ تو یہ جھگڑالو کے معنی یہ نہیں کہ آپ کو کالر کھینچا ہو، کیا تھپڑ مارا، تو جھگڑالو کیا ہے؟ یہ بد کلامی ہے جس سے آہستہ آہستہ یہ اس کے اندر حسد آ گیا، غصہ آ گیا، تمام چیزیں، پورا اس کا جو مین جو جز ہے وہ اس میں تمام چیزیں ہیں۔ تو یہ بھی ہم کو بہت زیادہ احتیاط برتنے کی ضرورت ہے، اور اس میں کس طریقے سے کمی کرنا ہے ہم کو پولیس کے محکمے کے ساتھ ساتھ ہم کو خود کو آگے جو ذمہ دار ہیں ان کو آگے آ کر کے اس میں سدھار لانے کی ضرورت ہے۔ جی
مولانا آپ اس حوالے سے کچھ شہر میں جو روزانہ قتل کے واقعات، اس حوالے سے کچھ آپ بھی ہمارے ناظرین کو. دیکھیے جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بہت اہم اس کے اسباب گنائے ہیں، یقیناً اگر ہم ان اسباب پہ غور کریں گے، وجوہات ریزنز کیا ہیں، تو یقیناً یہ ثمرآور ہوگا. ہاں، یہ کاوش جو ہے ہماری، تو اس کے ہم جڑ تک اور تہ تک پہنچ سکیں گے. اسلام میں جہاں تک ہم قرآن و حدیث کو پڑھتے ہیں، قرآن و حدیث کی ایک خاصیت یہ ہے کہ کسی گناہ کو روکنے کی جب تعلیم دیتا ہے قرآن یا حدیث شریف، تو اس کے اسباب پر بھی بات کرتا ہے. اسلام کی ایک خاصیت ہے، اسلام صرف یہ نہیں کہا کہ قتل مت کرو، اس کی گناہ ہے، بلکہ قتل کے اسباب کیا کیا ہو سکتے ہیں اس پر بہت زیادہ گفتگو کی ہے. اسلام نے صرف زنا کو نہیں روکا، زنا کے اسباب کیا ہیں ان پر بھی پابندی لگائے، سب پابندی، تاکہ انسان اگر انہی پر روک لگائے تو خود بخود وہ بڑے گناہ کا اقدام نہیں کرے گا. تو جہاں تک قتل کی بات ہے، تو قتل کے جو اسباب جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا، قرآن و حدیث میں بہت سے پیارے انداز میں اس کو بیان کیا گیا ہے. سورۃ الحجرات جو 26ویں پارے کی ایک سورت ہے، بہت ہی پیاری سورت. اس میں خاص طور پر قتل کے بہت سے اسباب بیان کیے گئے ہیں اور ان سے بچنے کی تعلیم دی ہے. اس میں ایک بڑی بات یہ بیان کی گئی کہ کوئی بات، کوئی نیوز تمہیں پہنچے تو اس پر تم تحقیق کیا کرو. غلط فہمیوں کی وجہ سے بھی قتل بہت ہوتا ہے. ہم نے سنا کہ ایسے واقعات ہوئے کہ ایک انسان کا فیس بک وغیرہ پہ اس کی فوٹو ڈال دی گئی اور بتایا گیا کہ یہ بچے پکڑنے والے ہیں یا فلاں ہیں، ایسا ہے ویسا ہے. اب لوگ تحقیق کیے بغیر ٹوٹ پڑے اور انسان کو مار دیا. قرآن کہتا ہے کہ جب کوئی نیوز، کوئی بات پہنچے تو اس پر تحقیق کیا کرو. اور دوسری جو بات قرآن نے بیان کی وہ ہے اس سورۃ الحجرات میں کہ ایک قوم دوسرے قوم کا مذاق نہ اڑائے. ایک جماعت دوسری جماعت کا، ایک فرد دوسرے فرد کا مذاق نہ اڑائے. تو قتل کے اسباب میں ہم دیکھیں کہ قتل کی ریزنس میں یہ بھی ہوا کہ آج کل تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، جو کامنٹس آتے ہیں یا پوسٹ آتے ہیں اس میں بعض مرتبہ بھدے قسم کے جو کمنٹس ہمارے مطلب معاشرہ کرتا ہے، یہ بھی قتل کی جو ہے طرف لے جانے والا ہوتا ہے. قرآن کہتا ہے ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں. ممکن ہے جس کا تم مذاق اڑا رہے ہیں وہ تم سے بہتر ہو. نہ مرد اڑائے نہ خاتون اڑائے. ایک تیسری بات قرآن کہتا ہے کہ جاسوسی نہ کریں. سورۃ الحجرات میں ہے ولا تجسسوا، جاسوسی نہ کرو. جاسوسی نہ کرو کا مطلب آپ دوسروں کے ساتھ اچھے رہنے کی مطلب امید رکھو اور اچھی نیت رکھو دوسروں کے ساتھ کہ وہ بھی اچھے ہوں گے. جاسوسی میں انسان لگا رہے گا تو شیطان خود بخود وہاں پر انوالو ہوگا اور شیطان اور ذہن کو آگے بڑھائے گا. جب انسان کسی کی جاسوسی کے لیے نکلتا ہے، خود بخود شیطان ایک فلم بنا دیتا ہے کہ ایسا ہوگا ایسا ہوگا. اور جب شیطان انسان کے پر پورا حاوی ہو جاتا ہے تو اس کے بعد انسان غلط اقدام کی طرف آگے بڑھتا ہے. تو جاسوسی. اس کے بعد قرآن نے کہا کہ غیبت. غیبت لوگوں کی جب انسان کرتا ہے تو غیبت میں کیا ہوتا ہے، کسی کی آپ غیبت کر رہے ہیں تو جس کی غیبت کر رہے ہیں وہ اس کو سفارش کا موقع ہی نہیں ملتا، وہ تو پیچھے رہتا ہے. تو قرآن نے اس کو جو بڑا گناہ کہا، مردار بھائی کا گوشت کھانے کے برابر کہا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ جس کے بارے میں غلط سلط کر رہے ہیں وہ تو بیچارہ اپنی صفائی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہاں پر نہیں ہے. پھر یہ چیز جا کے ایک آدمی کو اس نوبت تک لے جاتی کہ وہ قتل کی طرف آگے بڑھے. یہ تو اسباب ہوئے. جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہماری تربیت میں ہم کو بہت زیادہ جو ہے غور کرنا ہے. والدین دیکھیں کہ ہمارا بچہ کس سوسائٹی میں رہ رہا ہے، کون سے بچوں میں رہ رہا ہے. ہم نے دیکھا ہے ہماری آنکھوں سے کہ ایسے بچوں نے بھی قتل کی وعدت کی ہیں. جب ہم اخبار میں دیکھے تو ہم چونک کے رہ گئے تھوڑی دیر. تو یہ بچہ ایسا تھا کہ ہم نے اس کو کبھی ہم اس کے ساتھ ہم بیٹھے تھے اٹھے تھے. یہ بچے تو ہماری گلی میں کبھی رہا کرتا تھا. ایسے بچے بھی اس نوبت تک آ رہے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ وہ بچوں کی ہمت پہلے نہیں تھی. دیکھیے ایک انسان کا عام طور پہ حال یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی چاقو بھی پڑی رہتی ہے تو فوری اٹھا کے رکھنا چاہتا ہے. ایک انسان میں ایک درد رہتا ہے کہ کسی کو نہ چبھے. تو جب ایک انسان قتل پہ آتا ہے تو اس کا مطلب اس کے عزائم بہت بڑھ جاتے ہیں، اس کی ہمت بہت بڑھ جاتی ہے. اور یہ کب ہوتا ہے؟ یہ غلط صحبت میں ایک عرصہ گزارنے کے بعد انسان اس پر عادی ہو جاتا ہے کہ وہ کسی کو مار ڈالے، مرڈر کر ڈالے. تو ہمارے والدین اس جانب توجہ دیں کہ آپ کا بچہ کس صحبت میں رہ رہا ہے، کس سوسائٹی میں رہ رہا ہے. اس کے بعد دوسری چیز، وہ الکوہل کا عادی ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے. اس کی طرف خاص طور پہ نشہ، شراب نوشی ایک ایسی چیز ہے اور الکوہلزم ایسی ہے، آدمی ایک مرتبہ ایڈکٹ ہو جاتا ہے، اس کے نشے میں وہ کئی وعداتیں کر دیتا ہے لیکن اس کو اس کا احساس نہیں ہوتا. بعد میں وہ نادم ہوتا ہے.
تو ایک نشہ بھی بہت خطرناک اس کا ایک ریزن ہے. تو والدین اس طرف بھی کوشش کریں کہ بچے اس میں نہ جائیں. اور اس کے علاوہ اس کے یہ تو اسباب ہوئے. اب اس کے اسباب میں جیسا کہ قرآن شریف کی چند آیت میں آپ کو بتایا, تربیت کے تعلق سے والدین زیادہ توجہ دیں, اور خاص طور پر ہمارے شراب وغیرہ بچے کہیں اس کے عادی ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے, اگر ہو رہے ہیں تو اس کے کیا ریزنز ہیں, مطلب ہو رہے ہیں تو کیسے دور کریں, اس جانب کوشش کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اگر ان اسباب پہ ہم کام کریں گے تو انشاءاللہ اس کے ریزلٹس بہت اچھے آئیں. جی ماشاء اللہ. خواتین حضرات, آپ ابھی ہمارے قادری صاحب سے اور ڈاکٹر صاحب سے سماعت کر رہے تھے کہ والدین کی بہت بڑی ذمہ داری ہے اس ضمن میں. اگر والدین اپنے بچوں پہ توجہ نہ دے, ان کی سوسائٹی پہ غور نہ کرے, یہ نہ دیکھے کہ وہ کہاں جا رہا, کب جا رہا, کدھر جا رہا, اگر اس طرح کا اگر والدین اپنے بچوں پر ذمہ داری نہ نبھائیں, ان کی دیکھ بھال نہ کرے, تو جیسا کہ ڈاکٹر صاحب اور قادری صاحب نے کہا کہ بچے بگڑ جانے کا اندیشہ بہت ہوتا ہے. تو ناظرین اب آئیے ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد انشاءاللہ پھر پروگرام کو ہم ہمارے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. مدنی مینار RCC سیمنٹ کے 6 فٹ سے لے کر 60 فٹ تک کے مینار اور جالیاں اب نئے ڈیزائن میں. مضبوط اور خوشنما مینار, محراب, ممبر اور مساجد میں نماز کے اوقات کے لیے ڈیجیٹل واچ کی تعمیر کے لیے آج ہی رغبت پیدا کریں. مدنی مینار, ہاگرگاہ روڈ, گلبرگہ. پروپرائٹر غلام نبی. کانٹیکٹ 8197867426. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ಸಾಗರ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಂದಗೊಳಿಸಲು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಸಾಗರ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಸೋಫಾ ಸೆಟ್, ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಸೈಡ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಸೆಂಟರ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, LCD LED ಟಿವಿ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಇಂಪೋರ್ಟೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಚೇರ್ಸ್, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಡಿಸೈನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಡಬಲ್ ಸೈಜಿನ ಕಾಟ್ ಮತ್ತು ಬೆಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ದಿವಾನ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಆಕರ್ಷಕ ಝೂಲಾಗಳು, ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಸೆಟ್, ಸ್ಟಡಿ ಟೇಬಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ಆಧಾರಿತ ಕಾರ್, ಬೈಕ್ಗಳ ಟಾಯ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಇದರೊಂದಿಗೆ ವಿವಿಧ ಕ್ರೋಕರಿ ಐಟಮ್ಸ್, ಗಿಫ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್, ಝೂಮರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಫ್ಲವರ್ ಪಾಟ್ಗಳು. ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ ಸಾಗರ್ ಫರ್ನಿಚರ್, ನೂರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಅಲ್ ಶರಾಯಿ ಕಾಲೇಜ್, MSK ಮಿಲ್ ರೋಡ್, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ. ಫೋನ್ 250906 ಮತ್ತು 239777. ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 9535100786 ಮತ್ತು 9945281020. وقفے کے بعد, بریک کے بعد ناظرین کرام, پھر سے آپ کا استقبال ہے پروگرام روح رمضان میں آپ کے میزبان محمد مظہر القادری کے ساتھ. جیسے کہ آپ یہ جانتے ہیں کہ پروگرام ہم روزانہ وقت سحر, وقت افطار میں آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ ان پروگرامز کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے دوست, احباب اور رشتہ داروں کو بتلائیں, اور جہاں تک ہو سکا ہمارے تمام پروگرامز کو آپ ثواب کی نیت سے شیئر بھی کریں. تو ناظرین, جیسے کہ آپ نے سماعت کیا جب سے کہ قتل و غارت گری کے متعلق, مرڈرس جو ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں, اس تعلق سے ہم گفتگو کر رہے تھے. تو آئیے اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے سلسلے کو میں قادری صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا کہ جیسے کہ آپ نے اس سے پہلے کہا کہ اسلام میں اس کی کس طرح ممانعت کی گئی اور ماں باپ اپنے بچوں کو کس طرح توجہ سے ان کی پرورش کرے. یہ تو آپ نے سب باتیں بتائی. اب میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ جو مرڈرس ہوتے ہیں, یہ جو قتل غارت گری ہوتی ہے, ان کو کس طرح روکا جائے؟ دیکھیے, اس میں سب سے پہلی چیز ہے کہ پبلک کے بیہیویئر کو چینج کریں ہم جی, اس پر زیادہ توجہ دیں. ایک تو یہ کہ ایڈمنسٹریشن اپنا کام کر رہا ہے, اور ان سے بھی ہماری اپیل رہیں گی کہ اس پر اور زیادہ اسٹرکٹ ایکشنز لیں, جی, اور بہت امیڈیٹ ایکشنز لیں جب اس طرح کے واقعات ہوں.
اور جہاں جہاں اس طرح ہو رہا ہے ایسے علاقے وہ بہتر جانتے ہیں، جن علاقوں میں اس طرح کے لوگ رہتے ہیں، تو وہاں پر وہ اپنے انٹیلیجنس کو زیادہ رکھیں، زیادہ لوگوں کو وہاں پر رکھیں. تو یہ ایک ہے کہ ہماری ایڈمنسٹریشن سے، انتظامیہ سے اپیل رہیں گی. دوسری چیز، صرف ایڈمنسٹریشن انتظامیہ سے کام نہیں ہوتا، زیادہ کام پبلک کا ہوتا ہے. وہ اپنے بیہیویئر کو چینج کرنا ہوتا ہے. اس کے لیے ہم سب سے پہلے یہ اپیل کریں گے ہمارے علماء کرام سے کہ جو خطبہ حضرات ہوتے ہیں وہ جمعہ کے بیان کو اس کے لیے بہتر انداز میں استعمال کریں. جمعہ کا بیان ایک بہت بڑا سماج میں